ناظرین جی، ہم نے ایک اسپیشل سیگمنٹ رکھا ہے اور یہ میرے خیال میں سب سے اہم سیگمنٹ ہے اور یوں اب لگتا ہے میری ابھی بات ہو رہی تھی میرے کو ہوسٹ ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کی فاق اب اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے اور مری کی طرف جا رہی ہے۔ خیر یہ تو کوئی ماہرین بتائیں گے، مگر ہم اس پہ بات کریں گے 11 ملین بچے، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس کی اب میں موٹی موٹی باتیں میں کر کے پھر میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ شروع کر لیں آپ جو آپ نے ٹاؤن پلاننگ قبضہ گروپوں کو دی، گرین ایریاز کو دھڑا دھڑ بغیر کوئی پیسے اور رشوت لیے، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے ان کو گرے ایریاز میں تبدیل کیا، آپ نے چائنا کٹنگ ہوئی، یہاں آپ نے ٹرانسپورٹ پالیسی ختم کر دی دوسرے 5 سالہ منصوبے کے بعد، اور اس کے بعد یہاں موٹر سائیکل، ویگنیں، گندا تیل، گندا پیٹرول امپورٹ کیا، اور آج یہ ساری کنٹرڈکشنز اکٹھی ہو کے موت بن کر لاہور نہیں پورے پنجاب پر جو ہے وہ برس رہی ہیں۔ ہم حکمران تو ہمارے سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے ہیں، گلے شلے کا علاج کرائیں، 4-6 مہینے ادھر ہی رہیں، ہم نے تو خیر ادھر ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ، اور جو خاص طور پر میں سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ جو ہمارے پروگرام میں ارشد عباسی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے لکھ کے دیا کہ یہ کوئل کا پلانٹ نہ لے کے آئیں، اور پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ جو ماہر بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ میجر وجہ اس کوئل کے پلانٹ کی تھی جو چائنا نے منع کیا نہ کرو، مگر اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کیا، اور اس وقت جو ہمارے پلاننگ کمیشن کے تھے ڈیپٹی چیئرمین یا چیئرمین قبلہ بہت بڑے عالم اسکالر جناب محترم احسن اقبال صاحب تھے، کوئی ہمیں آ کے بتائے گا کہ یہ عذاب ہم پہ کیسے ٹوٹا؟ اور ایک آدمی کو قتل کرنے کی تو 302 لگتی ہے، یہاں 11 لاکھ آدمیوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوئی سزا ہوگی یا اس کے لیے نوبیل قائد صاحب جب یہ کول پاور پلانٹ لگا تھا نا، اس وقت جو پانی بجلی کے وزیر تھے قائد صاحب وہ تھے خواجہ آصف، اور خواجہ آصف آپ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ساہیوال میں کول پاور پلانٹ لگانے جا رہے ہیں، وہ تو ایک پلین ایریا ہے اور وہاں پر جو عیش آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت اچھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس پر لگا رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی جو لگنی تھی وہ نہیں لگی، وہ الٹرا سپر کریٹیکل تھی لیکن سب کریٹیکل لگی۔ اور جب دوبارہ جب کول پاور پلانٹ بن گیا تو ہم وہاں پر گئے وزٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کئی میل دور جو ہے وہ عیش جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں فصلوں پر آتی ہے، اور پانی جو نہر ہے نزدیک اس کے پانی کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ہونا تھا جو ہو گیا ہے۔ اب پنجاب سے جو سموگ ہے وہ نکل کر اسلام آباد میں آ گئی ہے، حالانکہ اسلام آباد میں کبھی نہ فوگ ہوتی تھی نہ سموگ ہوتی تھی، صرف دسمبر کی راتوں کو کچھ دیر جو ہے وہ فوگ آتی تھی اور پھر وہ صبح تک جو ہے کلیئر ہو جاتی تھی۔ لیکن اب آج آپ قائد صاحب اسلام آباد آئیں تو دیکھیں کہ یہاں پر زرد رنگ کی اور سرمئی رنگ کی فوگ ہے، اور یہ وہی فوگ ہے جو لاہور میں فوگ ہے، جس میں نائٹروجن بھی ہے، جس میں امونیا بھی ہے، جس میں جو دیگر گیسز اور دیگر جو ہیں وہ کیمیکلز بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ادھر منتقل ہو گئے ہیں، اور یہ فوگ کا رخ جو ہے وہ مری کی طرف ہے، اور پشاور تک جو ہے سموگ جو ہے وہ گئی ہے، اور آج سوابی میں وہاں ژالہ باری ہوئی ہے۔ اتنا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے سر؟ آپ کو پتہ ہے جب ڈینگی آیا تھا تو اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر انقلابی اقدامات کیے تھے، لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تو بیرون ملک ہے، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا، وہ بیرون ملک ہے، انہوں نے یہاں پر فوگ کے لیے سموگ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ الزام لگایا کہ بھارت سے ہوائیں آ رہی ہیں، اور جو سیٹلائٹ کی تصویریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر انڈیا سے ہوائیں آ بھی رہی ہیں تو ڈپلومیسی کہاں ہے؟ کہاں وہ بات کیوں نہیں کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، جو وہاں پر بھارتی پنجاب ہے وہاں پر ان سے بات کی جانی چاہیے تھی، اور یہاں پر جو اقدامات ہیں وہ کیے جانے چاہیے تھے۔ یہاں پر اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں کہ بارش برسائی جائے گی، جو ماہرین ہیں وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بارش سے کچھ نہیں ہوگا، یہ وہاں پر جو ہے دیگر اقدامات کرنے پڑیں گے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جو ایک مارکیٹ بند ہوتی ہے دوسری کھلی ہوتی ہے۔ جو پچھلے ہفتے ایک ماہر ہمارے ساتھ آئے تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں آپ کو ٹاورز لگانے پڑیں گے، اوپر کچھ میشینز لگیں گی جو اوپر سے کلین کریں گی، اتنا 1.5-2 کروڑ کا شہر ہے لاہور، اور اس کے بعد یہ آپ کو بند کرنی پڑیں گی۔ یہ 2 نمبر کک بیکیا پروگرام تھا نا جو، جس میں آپ کو خود چین والے کہہ رہے تھے کہ یار مت لو، اور جس پہ پورا ڈاکیومنٹ موجود تھا جو ارشد عباسی صاحب کا، اور جو کہتے ہیں یار کھولو اس کو دکھاؤ سب کو، میرے خیال میں باہر بھی کسی اخبار میں چھپا تھا۔ تو آج یہ تمام، اور پھر آپ کی ٹرانسپورٹ پالیسی کیا تھی؟ موٹر سائیکلوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی ایک وجہ بنے نہیں ہے، اور ان کے پاس سٹڈی موجود تھی کہ کول پاور پلانٹ ایک ہی پالیسی تھی، مال بناؤ اور نکلو یہاں سے۔ جو سر وہاں پر جو آکسیجن ہے چائنا میں وہ ٹن میں ملتی تھی، یہ پتا تھا، اور وہاں سے جتنے بھی پاور پلانٹ انہوں نے بند کیے ہم نے اٹھا کے یہاں پر لگا لیے۔ اب مجھے سر یہ بتائیں قائد صاحب
کہ ایک انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہوتی ہے اور دوسری جانب انوائرمنٹ سٹڈی کی جو ہمارے سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب، وہ بھی یہاں سے چلی گئی ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلی گئی ہیں، حالانکہ انہوں نے ماحولیات میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، ان کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا کم از کم، وہ تو یہاں پر جو ہے وہ نگرانی کرتی، یہاں پر جو ہے وہ پنجاب کی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پورشن ٹیسٹ کر سکے اور وہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ فوگ ہے کیا۔ یہاں تک ہمیں تو ابھی تک قائد صاحب یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ فوگ کون سی ہے، تو پھر ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر سموگ آتی تھی۔ میں میاں صاحب سوری معافی چاہتا ہوں، اتنی ہمیں ضرور کہہ دوں، انہیں تو نہ رہنا، جاگدے رہنا، آپ کو خریدنے پڑیں گے اپنی بچتوں میں سے مزید پیسے نکال کے، پیوریفائرز لینے پڑیں گے، اچھے پیوریفائرز آ رہے ہیں، ہر بندہ مارکیٹ میں خرید رہا ہے، بلکہ شارٹ ہو گئے ہیں وہ، میں خود لینے گیا بلیک ہو رہے ہیں وہ یہاں پر پیوریفائرز، ان کو اپنے گھروں میں لگائیں اور اپنے بچوں کو کم از کم وہ کریں، ان پہ نہ رہیے گا۔ یہ تو صرف $11 بلین کی ایک سال میں پراپرٹی دبئی میں خریدتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ غلاظت جو ہے وہ سارے اس نظام کی ہے، اور جس کے بینیفیشری ہیں وہ ادھر موج کر رہے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ ہے، کوئی کہیں ہے، مگر ہم تو یہیں رہنا ہے اور یہیں اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور یوں اب لگتا ہے، میری ابھی بات ہو رہی تھی میرے کو ہوسٹ ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کی فاق اب اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے اور مری کی طرف جا رہی ہے۔ خیر یہ تو کوئی ماہرین بتائیں گے، مگر ہم اس پہ بات کریں گے 11 ملین بچے، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کی اب میں موٹی موٹی باتیں میں کر کے پھر میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ شروع کر لیں آپ، جو آپ نے ٹاؤن پلاننگ قبضہ گروپوں کو دی، گرین ایریاز کو دھڑا دھڑ بغیر کوئی پیسے اور رشوت لیے، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے ان کو گرے ایریاز میں تبدیل کیا، آپ نے چائنا کٹنگ ہوئی، یہاں آپ نے ٹرانسپورٹ پالیسی ختم کر دی دوسرے 5 سالہ منصوبے کے بعد، اور اس کے بعد یہاں موٹر سائیکل، ویگنیں، گندا تیل، گندا پیٹرول امپورٹ کیا، اور آج یہ ساری کنٹرڈکشنز اکٹھی ہو کے موت بن کر لاہور نہیں پورے پنجاب پر جو ہے وہ برس رہی ہیں۔ ہم حکمران تو ہمارے سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے ہیں، گلے شلے کا علاج کرائیں، 4-6 مہینے ادھر ہی رہیں، ہم نے تو خیر ادھر ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ، اور جو خاص طور پر میں سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ جو ہمارے پروگرام میں ارشد عباسی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے لکھ کے دیا کہ یہ کوئل کا پلانٹ نہ لے کے آئیں، اور پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ جو ماہر بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ میجر وجہ اس کول کے پلانٹ کی تھی جو چائنا نے منع کیا نہ کرو، مگر اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کیا، اور اس وقت جو ہمارے پلاننگ کمیشن کے تھے ڈیپٹی چیئرمین یا چیئرمین قبلہ، بہت بڑے عالم اسکالر جناب محترم احسن اقبال صاحب تھے، کوئی ہمیں آ کے بتائے گا کہ یہ عذاب ہم پہ کیسے ٹوٹا، اور ایک آدمی کو قتل کرنے کی تو 302 لگتی ہے، یہاں 11 لاکھ آدمیوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوئی سزا ہوگی، یا اس کے لیے نوبیل صاحب جب یہ کول پاور پلانٹ لگا تھا نا، اس وقت جو پانی بجلی کے وزیر تھے قائد صاحب وہ تھے خواجہ آصف، اور خواجہ آصف آپ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ساہیوال میں کول پاور پلانٹ لگانے جا رہے ہیں، وہ تو ایک پلین ایریا ہے اور وہاں پر جو عیش آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت اچھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس پر لگا رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی جو لگنی تھی وہ نہیں لگی، وہ الٹرا سپر کریٹیکل تھی لیکن سب کریٹیکل لگی، اور جب دوبارہ جب کول پاور پلانٹ بن گیا تو ہم وہاں پر گئے وزٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کئی میل دور جو ہے وہ عیش جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں فصلوں پر آتی ہے، اور پانی جو نہر ہے نزدیک اس کے پانی کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ ہونا تھا جو ہو گیا ہے۔